السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، یقیناً اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ہمارے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اسی طرح خاتم الرسول بھی ہیں۔ جو نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ سلسلہ پہنچتے پہنچتے میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور آپ دنیا میں تشریف لا لیے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس سلسلے کو آپ پر ختم فرما دیا اور مہر لگا دیا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے ہر فرد پر ہے کہ ہم دوسروں تک دین کو پہنچائیں، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اور دوسرے جو ہمارے طور طریقے ہیں ان کے ذریعے اوروں تک اس دین کو پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں صاف صاف ارشاد فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ یہ چھوٹی سی آیت میں تین باتوں کو میرے رب نے ذکر فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اے میرے پیارے نبی، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مرد یعنی لڑکے آپ کے نہیں ہیں، یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کے اولاد میں سے کوئی بھی لڑکا باقی نہیں رہا، بچپن میں ہی یہ وفات پا گئے۔ اب کوئی آپ کا جو نسب چلتا تھا لڑکوں سے وہ نہیں چلتا، لیکن میرے نبی کی جو یہ امت ہے انشاءاللہ العزیز قیامت تک چلتی رہے گی۔ آپ کا نام روز روشن تک روز روشن کی طرح چمکتا رہے گا، دھمکتا رہے گا، آپ کی چمک میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ پہلی بات تو میرے رب نے یہ فرمائی، اور دوسری بات بھی یہ فرمایا، ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اس بات کی بھی میرے رب نے وضاحت فرما دیا۔ اور تیسری بات یہ بیان فرمایا، وخاتم النبیین، اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ آپ خاتم النبیین، خاتم کے معنی ہیں انگوٹھی کے، مہر لگانے والی وہ انگوٹھی کہ ایک مرتبہ مہر لگا دیا، اسٹامپ لگا دیا، اب کوئی کھول نہیں سکتا، جیسے گورنمنٹ کی سیل ہوتی ہے، مہر لگا دیا گیا ہے گھر پہ، اب کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ پھر کورٹ سے آرڈر صادر نہ ہو یا ڈپارٹمنٹ سے آرڈر صادر نہ ہو، اس وقت تک کوئی اسے کھول نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ مہر لگا دیا گیا ہے۔ میرے نبی پر بھی اللہ رب ذوالجلال نے نبوت کے اس سلسلے پر مہر لگا دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔
اگر ہم صرف یہ بات کر کے بیٹھ جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اور دنیا میں کس طرح کے حالات ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا سامنا ہم کیسے کر پائیں گے؟ میرے نبی کا جب سامنا ہوگا وہاں ہم سے یہ سوال ہو کہ آپ کے رہتے ہوئے میری نبوت پہ آنچ آ رہی تھی، مدعیان نبوت جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے، اس وقت تمہاری کیا ذمہ داری تم نے نبھائی تھی، کیا کیا تھا، ذرا بتاؤ تو ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ ذرا ہمیں سمجھنا ہے کہ آج کے دور میں کس طرح کے حالات ہیں اور کیسے لوگوں کو گمراہ کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ کیا ہم خاموش بیٹھے رہیں یا ہم کو متفکر ہونے کی ضرورت ہے، یا ہم کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے نبی کے دور میں ہی مسیلمہ کذاب اسے کہا جاتا ہے کہ جھوٹا مسیلمہ، یہ معنی ہے جھوٹا مسیلمہ، اس کا نام ہے مسیلمہ بن حبیب۔ جی ہاں، میرے نبی کے دور میں اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو خط لکھا تھا کہ آدھی نبوت آپ رکھ لیں، آدھی نبوت مجھے دے دیں، بانٹ دیں کہ آپ اس کو قبول فرما لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے خط کو پھاڑ دیا اور کہا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے پاس کسی طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ پر ختم ہو گئی۔ اب آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہو سکتا، نبوت میں کوئی شیئر کرنے والا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب ذوالجلال نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے ذریعے سے بھی اس بات کی وضاحت فرما دیا۔ میرے نبی جب دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی اس گدی پہ بیٹھے، 2 سال کچھ ماہ آپ خلافت کی ذمہ داری کو نبھایا تھا۔ اس قلیل عرصے ہی میں بہت سارے مرتدین نے اپنا سر اٹھایا تھا اور بہت سارے بالکل ابھی مسلمان ہوئے، ان کو بہلا پھسلا کر زکوٰۃ دینے سے روکا گیا اور زکوٰۃ نہ دینے کی بات کہی گئی کہ یہ زکوٰۃ دینا میرے نبی کے زمانے تک محدود تھا، اب زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں زکوٰۃ دیں؟ اس طرح کی باتیں گردش کرنے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ بڑے نرم مزاج کے مالک تھے، اور کبھی کسی پہ غصہ کرنا یا کسی پہ ناراضگی کا اظہار کرنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں ہے ہی نہیں۔ آپ بالکل نرم مزاج کے مالک تھے، لیکن جب دیکھا کہ خلافت کی گدی پہ بیٹھ کر کہ یہاں ارتداد اٹھ رہا ہے اور لوگ مرتد ہو رہے ہیں، دین چھوڑنے کی کوشش میں ہیں، تو اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ اعلان کیا کہ میرے نبی کے دور میں، میرے رسول کے دور میں، میرے پیغمبر کے دور میں اگر زکوٰۃ میں 1 رسی بھی دیتا تھا، اگر وہ میرے اس خلافت کے زمانے میں منکر ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا، اس کے لیے ابوبکر کی تلوار اٹھے گی۔ واہ میرے اللہ، کیا ہمت آ گئی! کہا نہیں، میرے نبی کے دور میں جو زکوٰۃ دی جاتی تھی وہ زکوٰۃ دینا ہوگا، اگر 1 رسی زکوٰۃ کے دینے سے بھی انکار کرتا ہے، ابوبکر اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے رضی اللہ تعالی۔ اور مختلف جماعتوں کو تشکیل دے کے دور دراز علاقوں میں جہاں ارتداد کا فتنہ اٹھ رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جماعت روانہ کرتے گئے۔ اس میں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بھی تھی، ان کو بھی روانہ کیا تھا۔ اسی زمانے میں یمامہ ایک مقام ہے، سعودی عرب کا ایک شہر ہے، وہاں 40,000 کی فوج کو تیار کر کے
مسیلمہ کذاب نے مرتد ہونے کا اعلان کر دیا. جو کوئی بھی اس کی بات کو قبول نہ کرے اس کا سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا. اس وقت 2 صحابہ کو ذمہ داری دی، لیکن وہ اس مسئلے کو حل کر نہیں پائے، شہید ہو گئے. اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور جگہ اسی طرح کے کام میں مصروف تھے. سارے کام سے فارغ ہو کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ لشکر لے کے جائیں اور اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے پھر دوبارہ وہاں سے تشریف لے آئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12,000 سے 20,000 کے درمیان کا لشکر لکھا گیا ہے. اتنے سے لشکر کو لے کے 40,000 کا لشکر اتنا بڑا جمع کے دشمن بیٹھا ہوا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینے سے نکلتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان کبھی عدد پہ نہیں گیا ہے کہ ہم قلت میں ہیں، ہم کم ہیں اور دشمن ہمارے سے دگنی تعداد میں ہے، تگنی تعداد میں ہے، اب ہمارا کیا ہوگا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ ہم ایمان کے سپاہی ہیں، ہم نبی کے سپاہی ہیں، کبھی قلت پر ہم گھبرانے والے نہیں ہیں کہ ہماری تعداد کم ہے اس لیے ہمارا حوصلہ پسپا ہو گیا، ہم پست ہو گئے، ہم بزدل ہو گئے. نہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کبھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم پکے مومن ہو میرے رب کی مدد ضرور آئے گی. اللہ رب ذوالجلال یا تو شہادت مقرر کر کے رکھے گا یا فتح مقدر کر کے رکھے گا. اللہ رب ذوالجلال یہ دو میں سے کوئی ایک چیز ہمارے لیے عطا فرمائے گا. حضرت خالد بن ولید گئے، جی ہاں، یمامہ، اسی لیے اس کو جنگ یمامہ کے نام سے لکھا گیا ہے. اب یہاں 40,000 کے لشکر کے ساتھ مقابلہ. حضرت خالد بن ولید بڑے حکیم بھی تھے، بڑے دانا بھی تھے، بڑے سمجھدار بھی تھے. جوش میں آ کے ہوش نہیں کھوتے تھے، جذبے میں آ کے غلط فیصلے نہیں فرماتے تھے، بالکل صحیح فیصلے مشوروں کے ساتھ انجام دیتے تھے. حضرت خالد بن ولید با ہمت بھی تھے، با حوصلہ بھی تھے، جوشیلے بھی تھے، جذبے والے بھی تھے، لیکن جذبے میں آ کے غلط فیصلے کر کے اپنے ساتھیوں کو وہ برباد کرنے والوں میں سے نہیں تھے. جی ہاں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح کی ترکیب بنائی تو جب دشمن کو پسپا کر دیا، دشمن کو زیر کر دیا، اس وقت مسیلمہ کذاب نے دیکھا کہ میرے ساتھی میرا ساتھ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اب میرے لیے میدان میں کھڑے ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. اس لیے ایک باغ میں جا کے، جس کی دیواریں قلعے کی دیواروں کی طرح بڑی بلند تھی، وہاں جا کے چھپ گیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ پناہ لے لیا. جب دیکھا گیا کہ اگر اسی طرح اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر دوبارہ فتنہ برپا ہوگا، اب یہاں اسے چھوڑنا نہیں ہے، اسے کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کرنا کیا ہے. اسلام میں مشورہ کرنا ضروری ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب آپ مشورہ کر لیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائے، اللہ کی مدد آئے گی. اب پھر اس میں چیم میں گوئیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر ٹپنیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر غیر غلط باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا. حضرت زید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے بہادر صحابی تھے. انہوں نے فرمایا کہ امیر لشکر مجھے اجازت دیں کہ میں دیوار پھلانگ کے وہاں دشمن کے اس باغ میں جا کے دروازہ کھول دوں اور پھر اس کے بعد آپ اپنے لشکر کو لے کے اندر داخل ہو جائیں.
آپ میرے لیے ایک ذرا لمبی سیڑھی بنا کے دے دیں تاکہ میں دیوار پھانکنے میں ذرا یہ سیڑھی میرے لیے مددگار ثابت ہو جائے، اتنا مجھے کر کے دے دے۔ راتوں رات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی تیاری کر کے حضرت زید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک سیڑھی تیار کر لیا۔ حضرت زید بن قیس ڈرے بغیر دشمنوں کے اس باغ میں پہنچ گئے تنے تنہا۔ یاد رکھیں کہ کبھی ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، یہ یوں ہی زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا اس وقت انشاءاللہ ہم نہ کبھی موت سے گھبرائیں گے نہ موت سے کبھی پیچھے ہٹیں گے۔ انشاءاللہ اپنی اگر سانسیں نبی کی جان پر قربان کرنے کا وقت آئے گا ہم قربان کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں۔ لیکن ایسے ہی نہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر محاذ پہ تھے، شہادت کی تمنا لیے ہوئے کہ آج اس مرتبہ شاید مجھے شہادت ملے گی، لیکن اللہ نے میدان کارزار میں آپ کے لیے شہادت مقدر کر کے نہیں رکھا تھا۔ کہاں آپ کے لیے اللہ نے وفات دی، بستر پہ آپ کو اللہ نے وفات دیا۔ کہا کہ خالد تمہاری وہاں نہیں، یہاں تمہارے لیے وفات ہوگی، جو بھی آئے گی اللہ کے طرف سے وقت مقرر کر کے رکھا گیا ہے۔ ہم گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں، بزدل بنانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، حکمت سے کام لینا، دور اندیشی سے کام لینا، سمجھداری سے کام لینا، یہ بزدلی نہیں ہے، یہ بزدلی نہیں ہے۔ بعض لوگ بے وقوفوں کی طرح اسے بزدلی سے یہاں اس کو جوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بڑے تیس مار خواہ ہیں اور ہم ہی کو پوری سمجھ ہے۔ یہ علماء کی، پوری ریاست کے اکابر علماء کی سوچ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ ہم ہی بڑی اچھی سمجھ رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہماری ریاست میں بھی بہت بڑی تعداد علماء کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور سمجھداری سے کام لیتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، بعض بے وقوف اس طرح کے ہوتے ہیں جو غیر غلط باتیں علماء کی طرف منسوب کر کے علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت زید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پھلانگ کے اندر گئے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ارے یہ آ گئے ہیں، کود کے فوراً اسے قتل کرو، نعوذ باللہ، شہید کرو۔ جی ہاں، حضرت زید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی پھرتیلے تھے، فوراً لپک کے آگے بڑھنے گئے، بازو کاٹ دیا دشمنوں نے، بازو کاٹ دیا۔ یہ ایک ہاتھ سے دروازے کی اس یعنی جو لگایا گیا تھا اس کو کھول کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو اندر آنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ سارا لشکر اندر آیا۔ آخر کار حضرت خالد بن ولید اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، برچھا پھینک رہے تھے، لیکن اس کے ساتھیوں نے مسیلمہ کو بچا لیا۔ ہاں، اللہ ہر کام کے لیے بعضوں کو مقدر کر کے رکھا ہے۔ حضرت وحشی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان لی تھی۔ حضرت وحشی وہ تھے جو میرے پیارے نبی کے چچا امیر حمزہ کے ہونٹ کو کاٹا تھا، میرے پیارے نبی کے چچا کے کان کاٹے تھے، میرے پیارے نبی کے چچا کی کھوپڑی کو الگ کر کے ہندا کو دیا تھا کہ تاکہ وہ اپنی قسم پوری کر کے امیر حمزہ کی کھوپڑی میں شراب پی سکے۔ حضرت وحشی اسلام لانے سے پہلے ان سے جو یہ حرکت سرزد ہو گئی تھی، ہمیشہ شرمندہ تھے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد میرے نبی کے آگے کبھی نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، وحشی تمہارا اسلام قبول ہے، ہم تمہیں کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کریں گے، لیکن جیسے ہی تم سامنے آؤ گے میرے پیارے چچا کا وہ چہرہ سامنے آ جائے گا، کہیں نبی کے اس دل میں تمہارے لیے بد دعا نہ پیدا ہو جائے اور تمہاری زندگی برباد نہ ہو جائے،
اس لیے وحشی ہمیشہ پیچھے رہ جانا، میرے سامنے نہ آنا، تمہارا اسلام قبول ہے، تمہارا کلمہ قبول ہے۔ حضرت وحشی کلمہ پڑھا تھا اور اسلام کو قبول کیا تھا، لیکن اس وقت سے ان کے دل میں یہ احساس تھا، مجھ سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئی کہ میں نے میرے پیارے نبی کے چچا کے حضرت امیر حمزہ کے ہونٹ کاٹے تھے، آپ کا مسلح بنایا تھا، آپ کی کھوپڑی الگ کر کے اس میں ہندہ کو شراب پیش کیا تھا۔ اب موقع ملا، حضرت وحشی برچھا پھینکنے میں، تیر مارنے میں بڑے بڑے اچھے زبردست نشانہ لگانے والوں میں سے تھے۔ جیسے ہی موقع ملا، مسیلمہ کذاب کے لیے ایسا تیر پھینکا، ایسا برچھا پھینکا کہ جس کی وجہ سے مسیلمہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو تم نے وہ کام کیا تھا، آج آپ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کر کے آپ کو ذرا خفت محسوس ہونے لگے گی، بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ جو کام انجام دیا کہ ہاں اے اللہ مجھ سے آپ نے یہ کام لے لیا کہ آپ نے دشمن کو ختم کر کے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ حقانیت پر عمل کرنے والے صحابہ ہیں، نبی کی جان پر اپنی جان کو قربان کرنے والے ہیں۔ 40,000 میں سے 20,000 لوگ جہنم رسید ہوئے اور 1,200 صحابہ کی یہ جماعت شہید ہوئی۔ اس میں سے 70 پر 6 یا 72 احباب وہ تھے کہ جو حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اتنی بڑی حافظوں کی جماعت شہادت پا چکی ہے، 72-76 افراد، اتنی بڑی جماعت، تو اس لیے صحابہ کو یہ اعلان فرمایا کہ آپ کے پاس جو بھی قرآن ہے اسے لا کے جمع کرو، اس لیے کہ اس سے پہلے قرآن ایک جگہ جمع نہیں تھا، الگ چمڑوں میں لکھا ہوا تھا، پتوں میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کرنا شروع کیا، ایک جگہ جمع ہوا، حضرت عمر کے دور میں بھی، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مصحف کی شکل دیا، اسی وجہ سے مصحف عثمانی کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیات حضرات صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع کیا تھا، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے طرف سے بھیجا گیا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ آپ کو بھی یقین رکھنا ہے، مجھے بھی یقین رکھنا ہے کہ میرے رب نے یہ جو بات کہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی قیامت تک اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ دشمن جتنی بھی کوشش کر لے اور جتنی بھی پلاننگ کر لے، جتنا بھی مکر کر لے، میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ قیامت تک قرآن مجید کی یہ ایک آیت میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کسی کلمے میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے۔ مجھے بھی اس بات پر پورا پختہ یقین ہے اور آپ میں سے ہر ایک کو اس بات پر پختہ یقین ہے۔ آج کے اس زمانے میں بعض مرتدین ہماری عورتوں کو بہلا پھسلا کر خاتم نبوت کے اس عقیدے میں بگاڑ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک یونس گوہر شاہی ہے اور یہ قادیانی لوگ ہیں جو اس طرح کے دعوے کر کے خاتم نبوت پر یہاں انہوں نے فرق کر کے دوسروں کو نبی بنا کر پیش کیا ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے تمام اکابر علماء نے یہ متفق فیصلہ فرمایا ہے،
یہ قادیانی یہ مسلمان نہیں ہے، اسی طرح یہ گوہر شاہی یہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ بعض احباب جو بھولے بھالے ہوتے ہیں ان کی تصویریں اپنی دکانوں میں، اور اسی طرح ان کی تصویریں ہماری مائیں ہماری بیٹیاں اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے بعض علماء اس کی فکر کر کے جب پہنچتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ کس کی تصویر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر کی ہے، ہمارے فلاں کی ہے۔ جب اس کی حقیقت تک پہنچ کر ان کے متعلق علماء کو یہ بات پہنچائی جاتی ہے تو جب جا کر ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کی لپیٹ میں ہمارے کچھ بھائی آ گئے ہیں، ہماری کچھ مائیں آ گئے ہیں، ہماری کچھ عورتیں آ گئی ہیں، تو اس وجہ سے یہاں بیٹھنے والا ہر مسلمان خاتم نبوت کا اس وقت علمبردار ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی فکر کرنی ہے کہ کہیں ہمارے اغل آس پاس میں ہمارے پڑوس میں اس طرح کی حرکت تو نہیں ہو رہی ہے کہ جہاں غیر غلط قسم کی تصویریں رکھ کر وہاں اس پر کوئی کارروائی ہو رہی ہے اور ہمارے بھائیوں کے ایمان پر ہماری بہنوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہو، تو ہم کو اور آپ کو متفکر ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ غلط قسم کے لوگ ہمارے بھائیوں کو بہلا پھسلا کر ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے نہ بن جائیں۔ اور میرے نبی کی فکر یہ تھی کہ ہر ایک جنت میں جانے والا بنے، ہر ایک جنت کا حقدار بنے۔ کہیں میرے نبی کی اس فکر کو ہم پورا کیے بغیر اپنوں کو ہی جہنم میں پہنچانے کے لیے ہم دیکھتے رہ گئے کہ یہ جہنم میں جا رہے ہیں، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے، تو نبی کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ اس لیے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو وہاں بھی اپنے آپ کو ذرا جگا کے رکھنا ہے، اور دوسری طرف اپنوں ہی میں اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں ان پر بھی نظر رکھنا ہے، تاکہ غلط قسم کے لوگ ہمارے جو بالکل دیہاتوں میں رہنے والے یا یہ ہے کہ بالکل غریب محلوں میں آباد جو مسلمان رہتے ہیں، اب ان کے لیے کھانے کی مجبوری ہے، ان کے لیے رہنے کی مجبوری ہے، تھوڑا سا مال دے دیا بہلا کر انہوں نے اپنے پندھوں میں ان کو پھنسا کے ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیا۔ تو یہ حرکتیں آج ہمارے شہر میں کے بعض علاقوں میں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ کہیں دور ہو رہا ہوگا، ارے اس سے ہم کو کیا پڑے گا، نہیں، یہ آگ ہمارے شہر میں بھی پہنچ گئی ہے۔ بعض علاقوں میں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اس وجہ سے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ بالکل نظر رکھیں کہ کہیں ہمارے بھائیوں کو ہماری بہنوں کو اپنی باتوں میں ورغلا کر ان کے ایمان پر ڈاکہ تو نہیں ڈالا جا رہا ہے اور ان کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے بھی ایمان کی حفاظت کرے اور آپ میں سے بھی ہر ایک کے ایمان کی بھی حفاظت کرے۔ ابھی آپ نے گزشتہ جمعہ سنا تھا کہ ایک سوامی نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ حضرات علماء نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک FIR درج کریں اور اس کے بعد چیف جسٹس آف انڈیا کو ایک میل بھی روانہ کریں تاکہ وہ سو موٹو کیس بک کر کے اس پر کارروائی کریں اور قانونی شکنجے میں اسے بالکل پکڑ کر پھر آئندہ کسی کو بھی اس طرح کی ہمت نہ ہونے پائے۔ ہمارے ہی کرناٹک کے کچھ احباب نے یہ ایک لنک تیار کی ہے اور وہ لنک ہمارے نوجوانوں کے حوالے ہم نے کیا ہے۔ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد تھوڑا سا وقت لگائیں۔ جی ہاں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے کام ہیں، آپ مشغول ہیں اور آپ کی مصروفیت ہے۔ یہاں اس وقت اس پر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، کوئی شور شرابہ نہ ہو، بالکل امن و امان کے ساتھ ہمارے جو نوجوان باہر کھڑیں گے ان کے پاس وہ لنک ہے، وہ لنک لے کر چیف جسٹس آف انڈیا کو آپ اپنے میل سے میل بھیجیں تاکہ آپ بھی اپنے نبی کے لیے کچھ کرنے والے بنیں۔
اتنا بڑا مجمع اگر اس کارروائی کو انجام دے گا، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو اس کی طرف متوجہ کرے گا، جی ہاں ہماری ذمہ داری ہم پوری کیے ہیں۔ میرا رب وہ ہے جو انشاءاللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا اور اپنے نبی کے اس دین کی بھی حفاظت کرے گا تا قیام قیامت یہ دین زندہ رہے گا۔ دشمن جتنی بھی سازشیں کر لیں اور جتنا بھی مکر فریب کر لیں، انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ جتنی بھی تدبیریں کر لیں، یہ جتنا بھی فریب کر لیں، جتنا بھی دھوکہ دے لیں، ان سب کے ان دھوکوں پر میرے رب کی تدبیر سر فہرست ہے، بلند ہے، ان پر بھاری پڑے گی اور ان کو ایک نہ ایک دن مٹنا ہی ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق انشاءاللہ سر بلند ہو کر ہی رہے گا اور باطل کو مٹنا ہی ہے، اور باطل یقیناً مٹے گا۔ یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ میرے کہی ہوئی بات نہیں ہے، اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو کر ہی رہے گا۔ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور یہ جو ذمہ داری ہمارے اکابر علماء کی طرف سے آپ تک یہ سونپی گئی ہے، اس لنک کو آپ لیں اور آپ اپنے نوجوانوں کے ذریعے چیف جسٹس آف انڈیا کے پاس اپنا میل بھیجیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ چیف جسٹس آف انڈیا کو یہ ہیٹ اسپیچز ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، اور یہاں ہماری طبیعت کے اندر بہت زیادہ مقدر پیدا ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سوموٹو کیس بک کر کے اس پر کارروائی کریں کہ یہ اندر ہی رہے، اس طرح کے بے تکے لوگ باہر آ کے فساد نہ مچائیں، ان کو اندر رہنا ہی بہتر ہوگا، ان کو آپ اندر بھیجنے کے لیے فیصلے کریں۔ اور تیسری طرف اللہ جزائے خیر دے ہماری ریاست کے ایڈوکیٹس کو، انہوں نے آپس میں مشورے کر کے سپریم کورٹ میں بھی اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جلد از جلد وہ بھی ہم آپ تک بتائیں گے کہ کب وہاں رجسٹر ہوگا اور کیا تفصیلات ہوں گی۔ یہ ساری کارروائیاں وہ ہیں جو ہمیں اس وقت انجام دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جذبے میں آئے اور کچھ کر گئے اور اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اتنی بڑی ریالی نکلی لیکن آج تک اس کے بعد وہ نہ اندر گیا، بس اس کے بعد ہاں یہ بات تو ہمارے سامنے آئی ہے کہ اس نے معافی مانگی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سلسلے میں جو گستاخی کی تھی اس سے پہلے، تو اس نے معافی مانگ لی، اس کی وجہ سے وہاں خاموشی اختیار کر لی گئی۔ میرے نبی نے فرمایا وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اگر کسی نے زیادتی کر لی تو آپ اسے درگزر کر لیں، اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے، اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اسے چھوڑ دیں۔ تو اس وجہ سے تو یہ ساری تفصیلات مجھے آپ تک پہنچانا ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال ہر فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اور ماشاءاللہ یہاں ہمارے بھائی بن مٹھیاں اللہ کے گھر کی مدد کے لیے، یہاں چلنے والے اداروں کی امداد کے لیے نہ یہاں ڈال کر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں کہ کون ڈالا ہے، یہاں نام نہیں، نشان نہیں، مصلیان جامع مسجد کے نام سے رسید بنتی ہے، اور اللہ رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کے ذریعے برابر اسے لکھ لیتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کیا، فلاں بندے نے وہ کیا۔ جی ہاں، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے، یہاں اللہ کے گھر کے تحت میں چلنے والے اداروں کی امداد کرنے والے، یہاں ان کو تو پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی تو وہاں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کر کے یہاں سے وہاں پہنچے ہیں، اور ہماری آخرت کے ذخیرے کے لیے ہم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے، اور وہاں کیا کام آئے گا وہیں پتہ چلے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ بن مٹھیاں یہاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جائے، اللہ کے گھر کا ساتھ دیں، اللہ کے گھر کا تعاون کریں۔ میرے نبی کے زمانے میں بھی حضرات صحابہ یہی کام انجام دیتے تھے۔ آج ہم آپ کے امتی ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی مدد کریں، تعاون کریں، تاکہ اللہ کا یہ گھر برابر چلتا رہے، اللہ یہاں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے رہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کے اس بالکل بن مٹھی نیک نیتی کے ساتھ جو ڈالتے ہیں، اس ادا کو قبول فرما کر
جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری کو ختم فرمائے، اور اللہ ان کے لیے راستے ہموار فرمائے، اور جن کی طبیعت خراب ہے اور جن کے آپریشن ہونے جا رہے ہیں یا یہ ہے کہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اب کیا ہوا ہے کیا ہو رہا ہے، ان کے رشتہ دار پریشان ہیں، اللہ ان تمام بیماروں کو مکمل صحت شفا عطا فرمائے، اور جو ہمارے رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام رشتہ داروں کو اللہ رب ذوالجلال مغفرت کے بھی فیصلے فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ بھی عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔